السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بچیاں گھر پر خوش ہوں گی، صحت مند ہوں گی، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سبوں کو صحیح سلامت رکھے، آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور ہم سبوں کو اس وبائی بیماری کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلاسز میں جب ہمارے چل رہے تھے پچھلے دنوں، تو 9th انگلش میں ہم شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے، تو اس کو ہم نے تقریباً کمپلیٹ بھی کیا، اور اس کے ٹیکسچوئل کوشچنز بھی ہم نے آپ کو لکھوائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ گھر پر محنت کرتے ہوں گے۔ اب جب تک پھر سے انشاءاللہ سکولز کھلیں گے، پھر سے اللہ سکولز کو رونق بخشے گا، تب تک ہم آف لائن کلاسز دیتے رہیں گے۔ اور آج ہم نے جو سلیبس اٹھائیں گے وہ ہے پوئٹری پورشن، اور پوئٹری پورشن میں ہماری پہلی پوئم جو ہے دیٹ از نو مین آر فوری۔ تو اس ویڈیو لیکچر کو دیکھنے سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ سبھی بچیاں اپنی بک کو نکالیے، اپنے سامنے رکھیے، اور اپنی رف کاپی اور قلم ہاتھ میں رکھیے، تاکہ کہیں پر کوئی ورڈ آئے تو وہ ہم لکھیں گے۔ اور آج ہم اس پوئم کا پہلا سٹنزا پڑھیں گے ہم، اور اس سٹنزا کی میں ایکسپلینیشن بھی آپ کو لکھاؤں گا، جو میں آپ کو یہاں سناؤں گا، تو آپ خود گھر پر لکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے اس کا پہلا سٹنزا جو ہے، آپ کتاب پر دیکھیے گھر پر۔ ریممبر نو مین آر اسٹرینج، نو کنٹری از فارین، beneath all uniforms a single body breathes, like ours the land our brothers walk upon is earth like his, in which we all shall lie. Dear students, the writer of this poem, No Men Are Foreign, is جیمس کرکب۔ جیمس کرکب جو ہیں یہ اس کا پوئٹ ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ان 4 لائنز میں، پہلے سٹنزا میں جیمس کرکب کیا کہہ رہا ہے۔ ان دا فرسٹ لائن دا پوئٹ سیز دیٹ نو مین آر اسٹرینج اینڈ نو کنٹری از فارین۔ اور اس فرسٹ لائن میں یہ جو پوئٹ ہیں جس کا نام جیمس کرکب ہے، کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں جو ہے، کوئی آدمی اسٹرینج نہیں ہے، کوئی پرایا نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، اور کوئی ملک جو ہے، کوئی ملک اسٹرینج نہیں ہے، کوئی ملک جو ہے فارن نہیں ہے۔ So he is attempting to remove the borders from the earth، اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے، یعنی یہ پوئٹ جو ہے اس پوئم کے ذریعے سے ایک کوشش کر رہا ہے کہ جو سرحدیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جو زمین پر بارڈرز بنائے گئے ہیں، جو ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان سرحدیں تعمیر کی گئی ہیں، ان کو کیا کیا جائے، which have been erected to separate different countries، جن کو کھڑا کیا گیا ہے، جن کو تعمیر کیا گیا ہے، جو ہیں to separate different countries، تاکہ مختلف ملکوں کو الگ کیا جائے، تاکہ ایک ملک کو دوسرے ملک سے الگ کیا جائے۔ اسی سرحدوں سے ایک ملک کو دوسرے ملک سے الگ کیا جاتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ سرحدیں ہی نہ رہیں، تاکہ سب لوگ جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں۔ the only no country will be foreign، جب سرحدیں ختم ہو جائیں گی تو کوئی بھی جو کنٹری جو ہے فارن نہیں رہے گی، unknown اور strange نہیں رہے گی۔ everyone will be free to move around، ہر ایک آدمی دنیا کا، ہر ملک کا ہر آدمی ایک دوسرے کے ملک میں آرام سے جا سکتا ہے، پھر سکتا ہے، گھوم سکتا ہے۔ the poet wants to say that the entire earth is one and all the people who live on this earth belong to one human race۔ تو پوئٹ کا کہنا ہے، جیمس کرکب کا کہنا ہے کہ تمام لوگ سیم ہیں، دنیا میں جو بھی آدمی ہم دیکھتے ہیں، اگر امریکہ کا آدمی ہوگا اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اگر کشمیر کا آدمی ہوگا اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں،
اگر انڈیا کا آدمی ہوگا، پاکستان کا آدمی ہوگا، اس کے 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہیں، 32 دانت ہیں، ہونٹ ہیں، اور جو کچھ امریکہ کے آدمی میں ہیں وہ سب کچھ یہاں انڈیا کے آدمی میں بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اس لیے جیمز کرک کا کہنا ہے، اس کا ماننا ہے کہ جب ہم سیم ہیں، جب ہر انسان سیم ہے، تو ہمیں آپس یہ جو بارڈرز ہیں، یہ جو سرحدیں ہیں، یہ کیوں ہم نے قائم کی ہیں، کیوں ایک دوسرے کو الگ کیا ہے؟ who live on this earth belong to one human race، جو بھی لوگ اس زمین پر رہتے ہیں ایک ہی انسانی نسل سے جو ہیں تعلق رکھتے ہیں۔ Then he says that inside the uniforms worn by soldiers of different countries, the human being is the same۔ تب وہ کہتا ہے کہ مختلف ملکوں کے جو سولجرز ہیں، جو سپاہی لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو یونیفارم ہوتی ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اگر انڈیا کا سولجر ہے اس کی ایک یونیفارم ہے، اگر ہم دیکھیں گے امریکہ کا سولجر ہے تو اس کی یونیفارم دوسری کائنڈ کی ہے، اور دوسرے ملک باقی جو ممالک ہیں اپنی اپنی یونیفارم ہیں، لیکن اس کے اندر جو باڈی ہے وہ سیم ہے۔ جو اگر ہم برٹش کا سولجر لیں گے اور یہاں سے ہم کسی دوسرے افغانستان کا لیں گے ایک سولجر، اس کی یونیفارم جو ان کی ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، لیکن ان کے اندر یونیفارم سے اندر جو باڈی ہے وہ سیم ہے۔ اینڈ despite, James Kirkup says, God has made all of us in a similar way۔ اللہ نے ہمیں ایک سملر وے میں بنایا ہے۔ all breathe in the same way، سب دنیا کے لوگ جو ہیں چاہے جس کنٹری سے تعلق رکھتا ہو، جس کنٹری میں رہتا ہو، ہر انسان جو ہے سیم ایک ہی طرح جو ہے سانس لیتا ہے۔ Then he says that all the soldiers are our brothers۔ تب کیا کہتا ہے پوائٹ، کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے سولجرز جو ہیں دنیا کے جو ممالک ہیں، جو کنٹریز ہیں، جہاں کوئی سولجر ہے، کوئی سپاہی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ we all walk upon the same mother earth، ہم سب ایک ہی زمین پر جو ہیں چلتے ہیں۔ and upon our death shall lie in the grave in the same earth، اور جب ہم میں سے کوئی مرتا ہے، جب بھی کوئی انسان دنیا میں فوت ہو جاتا ہے، جب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی جو ہے ایک ہی قبر میں رکھی جاتی ہے اور ایک ہی زمین کے نیچے رکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اس کا ماننا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان جو 4 لائنز جو پہلا سٹنزا ہم نے پڑھا، جس کو آپ گھر پر دیکھیں گے، پہلا سٹنزا، ریممبر نو مین اور اسٹرینج، نو کنٹری از فارین، beneath all uniforms a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like his, is in which we all shall lie۔ تو اس طرح سے یہ جو 4 لائنز ہیں ان کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کو سنائی، اور یہ جو اس کی ایکسپلینیشنز ہیں ان 4 لائنز کی، اس کو میں آپ کو سینڈ کروں گا کاپی سے اٹھا کر، جو آپ دیکھیں گے اور گھر پر نوٹ کریں گے۔ یہ 4 لائن اوپر آپ لکھیں گے، نیچے آپ ایکسپلینیشن لکھیں گے، پھر پڑھ کر اور ویڈیو کو سن کر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تاکہ آپ کل ایگزام میں خود لکھ سکنے کے قابل بن جاؤ گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان لائنز میں جیمز کرکپ جو ہے پوائٹ جو ہے اس پوئم کا، اس نے ہمیں کیا بتایا کہ all men are alike، all men، جو کوئی بھی آدمی جہاں بھی رہتا ہو سیم ہوتا ہے اور ایک ہی انسانی نسل سے وابستہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اگر مختلف ممالک کے جو سپاہی ہیں اور ان کی یونیفارم اگرچہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن یونیفارم کے اندر جو باڈی ہے وہ سیم ہے۔ تو اس طرح سے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بچیاں اس کو گھر پر سن کر انڈرسٹینڈ کرو گی انشاءاللہ۔ اور جو میں آپ کو بھیجوں گا کاپی سے، یہ اس کا فوٹو اسٹیٹ میں بھیجوں گا آپ کو سینڈ کروں گا موبائل پر، اس کو آپ لکھیں گے اپنی کاپی پر۔ اور آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ ان دا کمنگ ویک میں آپ کا ایک آن لائن ٹیسٹ لے لوں گا، جیسے کہ میں نے کلاس میں رکھا تھا ٹیسٹ، پھر سکولز بدقسمتی سے بند ہو گئے، تو وہ ٹیسٹ ہم آن لائن لے لیں گے۔ آپ پہلے جو بھی ہم نے پروز پورشن پڑھا ہے، جو بھی لیسنز پڑھے ہیں، ان کو یاد کرنا، ان کو میمورائز کرنا کوشچنز کو، اور ان کی تیار رہنا آپ
کبھی بھی ہم 1-2 دن پہلے سے آپ کو وہ ایک میسیج ڈالیں گے جس میں ہم کہیں گے کہ آپ کو کس دن ہم آن لائن ٹیسٹ لیں گے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔